کوئی یہاں پہ بخل نہ کرے رونے میں. مجھے امام صادق علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے, 5 منٹ میں تمام کر رہا ہوں. منصور دوانقی ملعون نے چھٹے امام کے گھر کو آگ لگوا دی. جب آگ لگوائی نا تو رات کا وقت تھا. آپ جانتے ہیں گھر میں آگ لگی ہو اور بیٹیاں بھی ہوں اور غیرت مند امام ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جیسے خیمے میں گھر میں آگ لگی, امام صادق اپنے گھر سے باہر آ گئے. ایک خادم نے دیکھا کہ امام گھر کے صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. امام گریہ فرما رہے ہیں, نہ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ گھر سے باہر جاتے ہیں. خادم پانی ڈال رہے ہیں کہ آگ بجھا دے. ایک مرتبہ خادم نے پوچھا کہ مولا, نہ آپ آگ بجھا رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں, اتنی دیر سے روئے چلے جا رہے ہیں, مولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. چھٹے امام نے فرمایا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. کہا مولا شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ امام نے کہا دیکھتے نہیں ہو میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں, کبھی مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں, دیکھ رہی ہیں باپ صحیح سالم ہے, آنچ نہیں آئی. میری بیٹیاں بار بار مجھے دیکھتی ہیں, ہمارے بابا کو کوئی زخم نہیں لگا, لیکن پھر بھی کہتی ہائے آگ, ہائے آگ. میں سوچ یہ رہا ہوں میرے دادا حسین مارے گئے, میرے دادا سید سجاد خیمے میں بیمار پڑے تھے, جب خیموں میں آگ لگی ہائے میری پھپھیاں, میری پھپھیوں پہ کیا بیتی ہوگی یہ سوچ کے رو رہا ہوں. اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. امام صادق علیہ السلام کو شام غریبہ بہت یاد آتی تھی اور پھر فرماتے تھے ہائے میرے چچا عباس, وہ فرات کے کنارے پڑے تھے جب ایک چھوٹی سی بی بی کو تماچے لگے تو بی بی نے آواز دی چچا عباس جلدی آئیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ جانتے ہیں نا امام 65 برس کے تھے, 65. یہ سب سے زیادہ ہمارے چہاردہ معصومین میں 12 امام کے علاوہ جو امام شہید ہوئے نا ان میں سب سے زیادہ زندگی چھٹے امام کو ملی. جب سادات حسنی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے نا بنی عباس, جب حسنی امام حسن مجتبیٰ کی نسل کو گرفتار کیا لے جانے لگے, چھٹے امام نے ایک مرتبہ سنا کہ شور ہو رہا ہے, فوراً ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے مدینے کے بازار میں آئے. کہا بس کرو, کب تک ہمیں گرفتار کرو گے؟ ان کا اب کیا قصور ہے؟ نہ ان میں سے کسی نے تمہارے خلاف قیام کیا, اب کیوں انہیں گرفتار کر رہے ہو؟ بس بھئی اگر سن سکے برداشت کر سکے تو ایک مرتبہ سب کے سب امام ننگے پاؤں ننگے سر آئے چھڑوانے کے لیے. ایک ملعون نے امام کی پشت پہ ہاتھ ڈالا, کرتے کو پھاڑا. دوسرے نے امام کے تازیانہ مارا. تازیانہ مارنا تھا, امام زمین پہ گر گئے. جانتے ہیں کیا تھا؟ اسی میں زہر تھا. مولا علی کو زہر میں بجھی تلوار کا وار کیا, چھٹے امام کو تازیانے میں تازیانے میں زہر ڈال کے. بس امام کو ایک مرتبہ بیٹوں نے اٹھایا, بھتیجوں نے ہاتھ سہارا دیا, ایک مرتبہ گھر لے آئے. امام نے کہا ذرا سب کو بلا دو, میں وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. امام نے وصیتیں کی. بس بھائی وصیتوں کا وقت نہیں رہا, میں کیسے بیان کروں؟ ساتھ میں امام سے کہا میرا جنازہ آپ خود پڑھائیے گا. اچھا بابا, ہاں مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنائیے گا. نہ جانے کس کس امام نے کہا مجھے نانا کے پاس, مجھے ماں کے پاس, مجھے بابا کے پاس, مجھے دادا کے پاس دفنا دینا, لیکن نصیب نہیں ہوا. مولا حسن نے بھی کہا تھا نا مجھے نانا کے پہلو میں دفنا دینا, لیکن لاشیں میں تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی امام حسین علیہ السلام کو ماں سے بڑی محبت تھی, لیکن انہیں بھی کربلا نصیب ہوئی. بھئی کربلا والوں کو تو ایک دوسرے کا جوار مل گیا, لیکن یہاں کون کون؟ اب چوتھے امام نے بھی وصیت کی تھی مجھے جنت البقیع میں میرے چچا حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفنانا. بھئی پانچویں امام نے ایک مرتبہ جب لوگوں کو بلایا نا, کہتے ہیں چوتھے امام کا جنازہ بہت بڑا تھا, لیکن میرا دل کہتا ہے چوتھے امام بار بار کہتے ہوں گے بیٹا کیوں اتنے لوگوں کو بلایا؟ تو پانچویں امام کہتے ہوں گے بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے, باپ کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے. تو میرا دل کہتا ہے چوتھے امام نے کہا ہوگا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن ہائے حسین,
لاشا بے گور و کفن